علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے لیے 3 بری خبریں ہیں۔ ایک خبر ہے پنجاب سے، دوسری خبر پختونخوا سے، اور تیسری ہے اسلام آباد سے۔ جب ستارے گردش میں ہوں تو ظاہر ہے پھر بری خبریں ہی آیا کرتی ہیں، اور سیاسی ستارے اگر بہت زیادہ گردش میں ہوں تو پھر بہت زیادہ بری خبریں آیا کرتی ہیں۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ پنجاب میں اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان کے خلاف جو تبدیلی کی ہوا چلنی تھی وہ چل پڑی ہوئی ہے۔ اب صرف اور صرف تبدیلی لانے والوں کا اپنی حکمت عملی پر عمل درآمد کا انتظار ہے۔ وہ جس دن عمل درآمد کریں گے تو اس دن پنجاب عمران خان صاحب کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے سین مناظر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہاں پر اب تحریک انصاف کے لوگ نکل نہیں پا رہے سڑکوں پر۔ وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے وہ سوات کے ہیں اور سوات نہیں جا پا رہے۔ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ مظاہروں میں شریک ہونے جا رہے ہیں تو ان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ صورتحال عمران خان صاحب کے مضبوط مرکز سمجھے جانے والے خیبر پختونخوا کی ہے۔ تو پنجاب سوچیں وہاں عمران خان صاحب کا کیا حال ہوگا۔ اور ایک اور معاملہ جو اسلام آباد سے ہے وہ ہے انتظامی طور پر ایک میسج دے دیا گیا ہے ریاست کی طرف سے تمام صوبوں کو کہ عمران خان صاحب اگر اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے یا اسلام آباد میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ریاست یا وفاقی حکومت جو حکمت عملی اپنائے گی اس پر تمام وفاقی یونٹس کو عمل کرنا ہوگا۔ اسی تحت ہی شاید اسی کی وجہ سے ہی پنجاب سے استعفے آنا شروع ہو گئے، اور سب سے بڑا استعفیٰ جو ہے وہ آیا ہے پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کا۔ پہلے تو ہاشم ڈوگر صاحب کے کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر، پہلے تو ہاشم ڈوگر صاحب کے استعفے کی بات کر لیتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو ان کا استعفے کی جو ہے وہ تحریر یا ان کا استعفیٰ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر میں استعفیٰ دے رہا ہوں، لیکن وجوہات ذاتی نہیں ہیں۔ وجوہات جو ہیں وہ ہیں سیاسی، وجوہات ہیں انتظامی، وجوہات ہیں ہٹ درمی عمران خان صاحب کی۔ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہاشم ڈوگر صاحب نے میڈیا میں آ کر یہ بات کی تھی کہ اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں گے تو پھر پنجاب حکومت اور پنجاب کی وزارت داخلہ سرکاری وسائل ان کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ اور عمران خان صاحب کا پورا ٹوٹل، بھائی تو ظاہر مفت خور ہیں، سرکاری جہاز، سرکاری ہیلی کاپٹر، سرکاری پیسہ، مطلب سرکاری زمینیں، کوئی بھی، یا ملک ریاض کا جہاز، ملک ریاض کا پیسہ، ملک ریاض کی زمینیں، یا جہانگیر ترین صاحب کا جہاز، جہانگیر ترین صاحب کے پیسے، یا علیم خان کا جہاز، علیم خان کے پیسے۔ تو عمران خان صاحب تو ظاہر ہے خود سے تو، بلکہ پارٹی فنڈز جو آتے ہیں وہ بھی سنا ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہ بھی اب مقدمے بنے ہوئے عمران خان صاحب کے اوپر بن چکے ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہیں ان کے لیے ان کی جو یہ کوشش کر رہے تھے لانگ مارچ کی، جو انہوں نے پہلے کی تھی جب ان کی پنجاب میں حکومت نہیں تھی، کوشش کی تھی 25 مئی کو، تو اس وقت لانگ مارچ ان کا ہو گیا تھا ناکام، کیونکہ پنجاب میں ان کو سپورٹ نہیں ملی تھی۔ پھر حمزہ شہباز صاحب کا اللہ بھلا کرے وہ حکومت سنبھال نہیں پائے، انتخابات جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے اپنی کیا ہوتا ہے معاملات کی وجہ سے 15 سیٹیں جو عمران خان صاحب کو واپس دے دیں، تو وہاں سے پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی حکومت واپس آ گئی۔ تو خان صاحب یہ سمجھ بیٹھے کہ اب میری حکومت واپس آ گئی، اب میں اسلام آباد پر چڑھائی کر لوں گا۔ کئی بار انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جی خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میرے پاس ہیں، اب میں حکومت 27 کلومیٹر کی حکومت کو مجبور کر دوں گا کہ وہ انتخابات کروائے۔ فواد چودھری نے کہا کہ جی ہم اسلام آباد کا گھیرا کر لیں گے، اندر والا اندر نہیں جا سکے گا، اندر والا باہر نہیں جا سکے گا، باہر والا اندر نہیں جا سکے گا، یعنی اسلام آباد کو ہم مکمل طور پر اس کا سیز کر دیں گے اسلام آباد کو ٹوٹل، جس طرح دشمن کی فوجیں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں قلعے کے چاروں دروازوں پر، یا جتنے بھی دروازے ہوتے ہیں چاروں اطراف، اور پھر جو قلعے کے مالک ہوتے ہیں، بادشاہ سلامت یا حکومت ہوتی ہے، وہ اندر کے اندر رہ جاتی ہے۔ تو یہ اشارے دیے جاتے رہے، تو جس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر جو ریاست ہے اس نے تو اپنا کام کرنا ہوتا ہے، تو ریاست نے عمران خان صاحب کے ارادے سمجھ لیے، بھانپ لیے، لہٰذا ریاست نے متحرک ہونا شروع کر دیا تھا۔ تو اب ہاشم ڈوگر صاحب کا استعفیٰ، ہاشم ڈوگر صاحب نے کہا کہ جی میں خان صاحب کو کہ لانگ مارچ کے لیے سرکاری وسائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پرویز الہی عمران خان صاحب کو دکھانے کے لیے مسلسل اسٹیٹمنٹ دیتے رہے کہ جی ہم جو ہے وہ اپنا عمران خان صاحب جو کہیں گے وہ کریں گے۔ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ پرویز الہی صاحب ان دنوں باہر اس لیے گئے ہیں
کہ عمران خان صاحب کے پاس باقی یہ دن ہے 15-16 اکتوبر تک کے دن ہیں، اور 15-16 اکتوبر تک عمران خان صاحب اگر کچھ کریں گے، پنجاب کی سپورٹ ان کو ہوگی تو پھر کامیابی ہو سکتی ہے، کچھ کرنے میں کے قابل ہو جائیں گے۔ کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے، اسلام آباد کا گھیراؤ ہوتا ہے، لاک ڈاؤن ہوتا ہے، سڑکوں پر بیٹھ کر ملک کا جو نظام ڈاماڈول کرنے کی، جیم کرنے کی جو کوئی منصوبہ ہوگا، تو وہ عمران خان صاحب ظاہر اب کریں گے، تب جا کے نومبر کی تقرری روکنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو پرویز الہی صاحب نے بڑا پرفیکٹ ٹائم پر باہر کا دورہ بنا لیا۔ میں نے ادھر ادھر سے پتہ کیا تو مجھے سرکاری جو سورسز تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی 1-2 دن کے لیے گئے ہیں، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ ہے یہ وہ، لیکن میری اپنی جو ذاتی دوسری انفارمیشن تھی ادھر ادھر سے، وہ مجھے یہ یعنی سی ایم ہاؤس والے یا سی ایم ہاؤس کے سورسز کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں یار یہ ایویں ہی گئے ہیں، مطلب 2-4 دن میں واپس آ جائیں گے۔ میرے جو سورسز تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، پرویز الہی صاحب کی جو یاترا ہے لندن یاترا، وہ لندن یاترا کا نواز شریف کے ساتھ کوئی تعلق ہو نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ضرور ہے۔ عمران خان صاحب کو کیا ہوتا ہے اندر ہاتھ کرن ضرور اس کا تعلق ہے، تو انہوں نے ہاتھی کیا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب تکیہ کیے بیٹھے تھے کہ جی اب پنجاب میں اپنی حکومت ہے تو یہاں سے ہم لانگ مارچ کریں گے۔ پرویز الہی صاحب پوری ایڈمنسٹریشن کو سمجھا کر یہاں سے باہر چلے گئے۔ اچھا، اب وہ جو میں گزارش کر رہا تھا ہاشم ڈوگر صاحب کی، ہاشم ڈوگر صاحب نے کہا کہ جی ہم نہیں دیں گے کسی قسم کی سپورٹ حکومت کی لانگ مارچ کے لیے، اسلام آباد کی طرف جانے کے لیے۔ پرویز الہی نے اس کی مخالفت کی تھی، بظاہر مخالفت کی تھی، اندر کھاتے کوئی اور کام کیا۔ اچھا، اب ہاشم ڈوگر کے اوپر پی ٹی آئی کا پریشر تھا اندر سے، عمران خان صاحب کو ایویں ہی نا، مطلب جن کو شوق ہے خان صاحب کو سیاسی شہید بنانے کا، میں سیاسی لفظ پر زور دے رہا ہوں دوسرا نہیں، جن کو شوق ہے عمران خان صاحب کو سیاسی شہید بنانے کا، یا کم از کم خان صاحب کو بالکل ایسی جگہ لے جا کر چھوڑ آنے کا جہاں پر کوئی پانی بھی نہیں پوچھتا، تو انہوں نے ہاشم ڈوگر پر پارٹی کے اجلاسوں کے اندر تنقید کرنا شروع کر دی۔ عمران خان کو کہا کہ یہ تو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں، یہ تو اپنے ادارے کے ساتھ ہے جو صاحب کا ادارہ ہے، اس طرح کی باتیں ہوئی۔ تو بہرحال ڈوگر صاحب نے کہا کہ جی میں تو ظاہر جو آپ پولیٹیکل جو چیزیں کر رہے ہیں اس میں ریاستی وسائل تو ہم نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال ہاشم ڈوگر صاحب نے کافی سارا وہ ایک ٹائم پہ جب بنے تھے وزیر داخلہ تو رانا ثناءاللہ کی گرفتاریوں کی تڑیاں شڑیاں بھی لگاتے رہے، لیکن جب معاملہ ذرا ظاہر ہے، میں نے کہا نا ریاست ایکٹیو ہو گئی، جب ریاست ایکٹیو ہو گئی تو پھر ڈوگر صاحب نے بھی کہا کہ جی نہیں ہم وسائل نہیں دیں گے۔ فائنلی یہ ہوا کہ ہاشم ڈوگر صاحب نے کر دیا ریزائن۔ اب یہ ریزائن کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے، اب یہ معاملہ آ گیا ہوا ہے اسلم اقبال کے ہاتھ۔ اسلم اقبال ہے وزیر داخلہ پنجاب کے اس وقت، ان کو قلمدان دے دیا گیا ہے۔ اسلم اقبال اور پرویز الہی صاحب کے اندر لڑائی بہت زور سے چل رہی ہے، شدید لڑائی چل رہی ہے، مطلب یہاں تک کہ میٹنگوں میں بہت معاملات جو ہیں وہ سمجھیں کہ تلخی تک معاملات چلے جاتے ہیں ان کے۔ اور عمران خان صاحب کو کئی بار شکایت بھی لگائی اسلم اقبال صاحب نے کہ جی پرویز الہی صاحب نے اپنی ایڈمنسٹریشن کو کہا ہوا ہے کہ جی ہمارے کام نہ کرے، تو اس پر آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے جب عمران خان صاحب آئے تھے لاہور تو اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز الہی صاحب کی میٹنگیں نہیں ہوئی تھی، ملاقاتیں نہیں ہوئی تھی۔ اس میں جتنی سرکاری میٹنگیں ملاقاتیں تھیں اس میں ڈپٹی سی ایم کے طور پر میاں اسلم اقبال صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے کوشش کریں گے کہ جی خان صاحب کو ہم اگر سپورٹ کوئی بھی کسی بھی قسم کی، کیونکہ ابھی تک تو خان صاحب کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، مطلب کس راستے سے اسلام آباد جانا ہے نہیں جانا، لانگ مارچ کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں سے لوگوں کو اتار کر ڈی چوک پر بیٹھنا ہے، ایڈوانس میں جو لوگوں کو بٹھا کر پھر ان کو ڈی چوک میں لانا ہے، کرنا کیا ہے خان صاحب کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن اسلم اقبال کے لیے عمران خان صاحب کو یہ گمان ہے کہ جب وہ ایسی کوئی کال دیں گے تو پنجاب سے کمک سپورٹ ہر طرح کی دامے درمے سکھنے، ہر طرح کی مالی امداد، انتظامی امداد اور لاجسٹک کے حوالے سے جو امداد چاہیے ہوگی وہ سب وہاں سے مل جائے گی۔ تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال آ گئے اب اسلم اقبال صاحب وزیر داخلہ۔ اب اسلم اقبال کی اور پرویز الہی صاحب جب واپس آئیں گے یا واپس اپنا کام سنبھالیں گے لاہور آ کر، تو پھر ان کی آپس میں جو کچھ ہوگی وہ پھر دنیا دیکھے گی کہ پنجاب پھر پراپر پیرالائز ہو جائے گا۔ جب اتنی لڑائی بڑھ جائے گی تو وہ جو تاڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پنجاب میں تبدیلی کے لیے اپنا کام شروع کر دیں گے، جو کہ انہوں نے کر دیا ہوا ہے، اس پر عمل درآمد شروع کر دیں گے۔ اس سائیڈ پہ یعنی پنجاب کی اپوزیشن یا اتحادی جو حکومت ہے وفاق کی، ان کے اندر مسئلہ صرف ایک ہے کہ ان کے پاس وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا، اس کا وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے تو یہاں پر پرویز الہی صاحب کی چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے متعلق خبر دی ہے
اپنا منصور علی خان صاحب نے اپنے ولاگ میں کہ وہ متحرک ہوئے چودھری غلام کیا ہے نام ہے ان کا، محمد سرور صاحب سابق گورنر، وہ متحرک ہوئے ہیں۔ اون چودھری نے ظاہر نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے تو ملاقات پنجاب کے حوالے سے ہی ہوگی۔ مخدوم احمد محمود صاحب وہ متحرک ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے جتنے لوگ متحرک ہوئے ہیں، شجاعت حسین صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے اپنا بندوبست کر لیا ہوا ہے، اور جو میرے لوگ ہیں جو مسلم لیگ قائد اعظم کے، جس وقت میں چاہوں گا اپنے پاس واپس بلا لوں گا، وہ آ جائیں گے اور پرویز الہی کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو ایشو ہے، جس طرح میں آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے بھی کہتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی کھچڑی پک چکی ہوئی ہے، معاملہ تیار ہے، ایشو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد کس کو کیا ملے گا، اس میں ذرا معاملات ڈلے ہوئے تھے۔ تو ابھی بھی یہی ہے کہ اب کیونکہ حمزہ شہباز صاحب جتنے ماشاءاللہ جس طرح کی حکومت کر کے گئے 2-2.5 ماہ کہ انہوں وہ کچھ نہیں کر سکے، یہاں تک کہ کچھ کیے بغیر بھی حکومت ان کی ختم ہو گئی۔ تو اب یہ ہے کہ پہلے سے ایڈوانس میں سارا سیٹ اپ پہلے ریڈی کر لیں، تیار کر لیں، اور پھر عمران خان صاحب کی اس حکومت کو گرانا ہوگا تو وار کر لیں گے۔ تو اس کے لیے سارا جو ماحول ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ اپوزیشن کو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پنجاب کی اپوزیشن کو۔ عمران خان صاحب نے اپنے گھر کے اندر اتنی لڑائی چھیڑ دی ہوئی ہے کہ اللہ خیر کرے، ٹوٹل 2-3 ووٹوں کی اکثریت سے کھڑی ہے پرویز الہی صاحب کی حکومت، اور وہ 2-3 ووٹ ادھر چلے گئے تو حکومت گر جائے گی۔ کسی بھی وقت گورنر صاحب جو ہیں آئندہ کچھ دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پرویز الہی صاحب کو کہیں گے کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں، اور پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیں گے تو نہیں لے پائیں گے، اس لیے نہیں لے پائیں گے کہ جی مسلم لیگ قائد اعظم کے ارکان اپنی پارٹی میں واپس چلے جائیں گے۔ ترین صاحب کے حوالے سے کیونکہ میرے پاس یہ جو عمران خان کی جب حکومت تھی مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، جب عثمان بزدار تھے، تب بھی میں نے گزارش کی تھی کہ 40 سے زیادہ صوبائی اسمبلی کے ارکان ترین صاحب کے ساتھ تھے، 25 تو شو کر دیے گئے تھے، باقی بچا کر رکھ لیے گئے تھے۔ اچھا، ان باقیوں کا عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے، اور ان باقیوں کو یہ پتہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو پتہ ہے وہ 15 ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، ان کو عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہے تو آئندہ ہم انتخابات میں عمران خان صاحب نے ان کو ٹکٹ نہیں دینے، لہٰذا انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہی جانا ہے۔ جب اشارہ کریں گے ترین صاحب کہ جی اب آپ کی باری ہے ڈی سی ہونے کی، تو وہ اشارہ مان لیں گے اور کام چل پڑے گا عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے لیے۔ اب یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ ساری ڈیولپمنٹ اشارہ کر رہی ہے کہ خان صاحب کا جو آخری کال تھی نا، اس آخری کال میں اب جان نہیں رہی۔ یہ پنجاب کی میں نے بات آپ کو گزارش کر لی کہ پنجاب میں کسی بھی وقت صرف اتحادی بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے۔ ممکن ہے کہ آصف زرداری صاحب کی علالت کی وجہ سے بھی معاملات آگے نہ بڑھے ہوں، اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، گھر آ گئے تھے کل پرسوں، ممکن ہے کہ اب وہ مشاورت کرنے کی پوزیشن میں ہوں، کیونکہ علیل بہت زیادہ تھے، تو ان کے ساتھ مشاورت وغیرہ کر کے معاملات آگے بڑھانے ہوں گے تو بڑھا لیں گے۔ عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ خان صاحب لانگ مارچ یا اسلام آباد پر چڑھائی کی کال جو ہے وہ اگر دیتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب پر اس طرح سے یہاں پہ کوئی اور حملہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہے خیبر پنجاب۔ خیبر پختونخوا میں کل بھی میں نے گزارش کی تھی اپنے ویلاگ میں، اب بھی وہ اسلام آباد صحافی ہیں، بڑے اپنا اینکر ہیں عادل شاہ زیب صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، میرا خیال ہے پشتون بھی ہیں وہ، ہاں میرا خیال ہے کیا پشتون ہی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا وہ جو کل سوات میں مظاہرہ ہوا تھا، جس مظاہرے کو لے کر تحریک انصاف کے سپورٹر جو ہیں وہ اس کو تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈال رہے ہو۔ بھائی وہاں پر منظور پشتین کھڑا ہوا ہے، وہاں پر جس کو میلو میلو کہہ کے عمران خان صاحب جس کو چھیڑ رہے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے ایمل ولی خان، وہاں پر لوگ نعرے لگا رہے ہیں ان کے خلاف جن کے کندھوں پر بیٹھ کر عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے۔ 2013 کسی نے نہیں بھولا بھائی، 2013 کے انتخابات جو تھے عمران خان صاحب نے جیتے تھے، کس وجہ سے جیتے تھے سب کو پتہ ہے۔ 2013 میں پیپلز پارٹی الیکشن کیمپین نہیں کر سکتی، عوامی نیشنل پارٹی الیکشن کیمپین نہیں کر سکتی، تحریک انصاف کو پراپر ایک کیا ہوتا ہے اسکارٹ کر کے ان کو لا کر ان کو ٹھپے لگوا کر ووٹ بھی ڈلوائے گئے تھے اور ان کو اقتدار بھی دیا گیا تھا خیبر پختونخوا کا۔ تو وہاں پر وہ عادل شاہ صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اس مظاہرے میں وہ جب میئر تھے، سوات کے میئر ہیں شاہد علی، وہ جب وہاں پر خطاب کرنے کے لیے آئے تو نیچے سے نعرے لگے کہ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، اور پھر ان کو خطاب نہیں کرنے دیا گیا۔ تحریک انصاف کے میئر ہیں اور وہاں پر صوبائی حکومت ان کی ہے، لیکن کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ بھائی عمران خان صاحب صوبے کے ساتھ کیا عشر نشر کر کے گئے ہیں، کس طرح انہوں نے وہ کل بلکہ ملالہ بھی پاکستان آئی ہیں، تو کس طرح ان کے لوگوں نے بچوں کے اسکول اڑانے والوں کے بارے میں ایک نرم رویہ کیا ہمدردانہ رویہ رکھا، کس طرح انہوں نے بچوں پر حملے کرنے والوں نے، کس طرح بازاروں کو اڑانے والوں نے، کس طرح سیاسی لیڈروں کو مارنے والوں کو ان کے ساتھ انہوں نے ہمدردی کا رویہ رکھا ہوا ہے،
کس طرح امن کمیٹی کے لوگ جب مارے جاتے تھے تو یہ تحریک انصاف والے کس طرح ان کے اگینسٹ بات کرتے تھے، یا کس طرح جب پی ٹی ایم والے وزیرستان اور دیگر سابقہ قبائلی علاقوں میں پرامن مظاہرے کرتے تھے تو ان کو غدار کہا جاتا تھا، تو لوگوں کو سب یاد ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ لوگ تو دوبارہ پھر اسی طرح آ کر وہ کیا ہوتا ہے اپنا آئیں گے، تو اسی طرح بدامنی واپس لے کر آئیں گے، تو لوگوں نے عمران خان صاحب کو وہاں پر کیا کہتے ہیں، یا عمران خان صاحب کی سیاست کو ان مظاہروں میں لوگوں نے مسترد کیا ہے، اور عمران خان صاحب کے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ جب وہاں جا رہے ہیں تو ان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں۔ تو یہ کے پی کے پنجاب میں تبدیلی، کے پی کے میں تبدیلی جو ہے وہ پنجاب سے زیادہ خطرناک اور بھیانک ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ یہ والی تبدیلی عمران خان صاحب کو سیلاب کی طرح، سونامی کا شوق تھا نا، ابھی پچھلے دنوں جو فلڈس آئے ہیں، جس طرح بحرین اور سوات کہ یوں جو تھی نا وہ ناجائز جو تجاوزات ہوتی ناجائز ہیں، وہ جو تجاوزات تھی جس طرح دریا بہا کر لے گئے، اسی طرح عمران خان صاحب کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ وہ تجاوز کر کے ان کو لایا گیا تھا۔ نواز شریف کی جگہ، پیپلز پارٹی کی جگہ، اے این پی کی جگہ، جے یو آئی کی جگہ لے کر عمران خان صاحب کو بٹھایا گیا تھا، قابض کر کے بٹھایا گیا تھا۔ تو اب وہ جو عوامی سیلاب آ رہا ہے وہاں پر، وہ عمران خان صاحب کی سیاست کو جو تجاوز کیا وہ انہوں نے اس کو اسی طرح بہا کر لے جائے گا، نظر آ رہا ہے۔ اچھا یہ تو ہے عوامی سطح پر۔ اچھا اب جو میں نے گزارش کی تھی نا کہ تیسری خبر یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل میٹنگ کی ہے وزارت داخلہ میں، اور میٹنگ کی ہے ہائی لیول کی۔ اس میٹنگ کا جو ایجنڈا تھا، ذرا ایجنڈا پہ غور کیجئے گا، ایجنڈا تھا اس میٹنگ کا کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو یا اسلام آباد کی طرف اگر وہ چڑھائی کریں گے، محاصرہ کریں گے، جو بھی ان کا ہوگا حکمت عملی ہوگی، ایکشن ہوگا، یا جو ایکشن تو نہیں ہوگا، عمران خان نے کہا یہ واردات ہے، تو جو بھی عمران خان صاحب کی واردات ہوگی، آخری واردات، اس واردات کو روکنے کے لیے انتظامی طور پر کیا کیا جائے، فورسز کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ اجلاس ہوا ہے، اجلاس میں تمام صوبوں کے آئی جیز اور چیف سیکریٹریز شریک ہوئے۔ اب تمام صوبوں میں مطلب سندھ عمران خان کی حکومت نہیں ہے، بلوچستان عمران خان کی حکومت نہیں ہے، پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے، کے پی کے میں عمران خان کی حکومت ہے۔ یہاں کے آئی جی اور چیف سیکریٹری بھی آ کر اس اجلاس میں بیٹھے ہیں، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس میں اجلاس میں حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنا وفاقی دارالحکومت کا گھیراؤ کریں گے یا طاقت کے زور پر سرکاری مشینری کو مفلوج کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، اور اسی پر حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ یعنی آئی جی پنجاب بھی اس میں آن بورڈ، چیف سیکرٹری پنجاب بھی آن بورڈ، چیف سیکرٹری کے پی کے بھی آن بورڈ، اور آئی جی کے پی کے بھی آن بورڈ، اور باقی ظاہر ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے وہ بھی آن بورڈ ہوں گے، انتظامی اور پولیس کے افسران۔ تو خان صاحب کے لیے یہ بھی بری خبر ہے کہ خان صاحب کے ہاتھ میں جو صوبے تھے، ان کی ایڈونچر کی سیاست کی وجہ سے، ان کی مہم جوئی کی سیاست کی وجہ سے، ان کے وہ جو ریاست کے ساتھ ٹکراؤ میں آنے کی سیاست کی وجہ سے، وہ بھی انتظامی طور پر عمران خان صاحب کے پاس نہیں رہے۔ پنجاب کی اکھاڑ پچھاڑ اپنی جگہ، کے پی کے میں عمران خان کے خلاف عوامی جو سمندر امڈ آیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن انتظامی طور پر جو صوبے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، وہ ان کی انتظامیہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ تین بری خبریں تھیں خان صاحب کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان تین بری خبروں کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ آخری کال دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔